مجھے چھوڑ دو، عرفی زور زور سے چیخ رہا تھا۔ میں تو تمہیں پکڑے ہوئے نہیں ہوں، اشر نے حیران ہو کر کہا، اور اسی وقت ان کے سر تالاب سے باہر نکل آئے۔ ایک بار پھر وہ دنیاؤں کی گزرگاہ خاموش جنگل میں تھے۔ اس وقت یہ جنگل انہیں پہلے سے بھی زیادہ اچھا لگا۔ ایک ویران دنیا کے کھنڈروں اور گرتے ہوئے محلوں سے یہ پرسکون جگہ یقیناً بہتر تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی تالاب سے نکل کر گھاس پر آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ملکہ زوناش یا ظالم جادوگرنی جو کچھ وہ تھی وہ ان کے ساتھ تھی۔ دراصل جب ملکہ زوناش نے عرفی کے بال پکڑے اسی وقت عرفی نے پیلی انگوٹھی کو چھوا۔ اس طرح وہ بھی عرفی کے ساتھ ساتھ یہاں آ گئی۔ اب انہیں ایک بات اور معلوم ہوئی جو دانیال ماموں کو معلوم نہیں تھی، وہ یہ کہ ایک دنیا سے دوسری دنیا، دوسری دنیا سے تیسری دنیا، اسی طرح مختلف دنیاؤں کا سفر کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ جو شخص سفر کر رہا ہو وہ انگوٹھی کو خود پہنے۔ اگر کسی ایسے شخص کو چھو لیا جائے جس نے وہ انگوٹھی پہن رکھی ہے تب بھی سفر کرنا ممکن تھا۔ گویا یہ انگوٹھیاں مقناطیس کی طرح کام کرتی تھیں۔ خاموش جنگل میں آ کر ملکہ زوناش کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی کیونکہ وہ بار بار منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اشر اور عرفی کو اس وقت ملکہ زوناش سے کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر ملکہ نے عرفی کے لمبے لمبے بال ابھی بھی پکڑ رکھے تھے۔ عرفی نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، اب تو میرے بال چھوڑ دو امون کی ملکہ، یہاں تمہاری حکومت نہیں ہے۔ اشر نے بھی سختی سے کہا، بس بہت ہو چکا، اب اس کے بال فوراً چھوڑ دو۔ وہ دونوں ملکہ زوناش سے لپٹ گئے۔ حالانکہ وہ ایک بڑی لمبی تڑنگی اور مضبوط جسم کی عورت تھی مگر اس وقت شاید اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ زوناش نے عرفی کے بال چھوڑ دیے مگر وہ اس کو گھورے جا رہی تھی۔ عرفی نے ملکہ کی گرفت سے نکلتے ہی اشر سے کہا، اشر جلدی کرو، انگوٹھیاں بدلو اور فوراً گھر جانے والے تالاب میں کود جاؤ۔ ملکہ زوناش یہ سن کر بڑے زور زور سے چیخنے لگی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں اس بھیانک جگہ میں مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ان دونوں کے پیچھے دوڑی۔ عرفی نے کہا، جیسا تم نے دوسروں کے ساتھ کیا ویسا ہی اب تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم اپنی دنیا میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کا خون بہا چکی ہو، اب اپنی موت سے ڈرتی ہو؟ اشر جلدی کرو۔ انہوں نے اپنی سبز انگوٹھیاں رکھ لی تھیں۔ ہاں عرفی آؤ۔ اشر اور عرفی دونوں تالاب کی طرف لپکے اور اس میں کود گئے۔ عرفی یہ سوچ کر بڑا خوش ہو رہا تھا کہ اچھا کیا جو ہم نے اپنے تالاب پر نشان بنا دیا تھا، ورنہ اس وقت بڑی پریشانی ہو جاتی۔ دونوں چھلانگ لگا چکے تھے مگر اشر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی لمبی سی ٹھنڈی انگلی اور انگوٹھے نے اس کا کان پکڑ رکھا ہے۔ جیسے جیسے وہ نیچے ڈوبتے چلے گئے اور ان کی اپنی دنیا کی شکل و صورت واضح ہوتی چلی گئی، ویسے ویسے اس انگلی کی پکڑ اشر کے کان پر مضبوط ہوتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ ملکہ زوناش کی کھوئی ہوئی طاقت بحال ہوتی جا رہی تھی۔ اشر نے بڑے ہاتھ پیر مارے کہ کسی طرح اپنا کان زوناش کے ہاتھ سے چھڑا لے مگر اسے کامیابی نہ ہوئی۔ ایک لمحے کے بعد ہی وہ ماموں دانیال کے اسی پراسرار چھوٹے سے کمرے میں موجود تھے اور ماموں دانیال حیرت سے منہ کھولے اس حیرت انگیز مخلوق کو دیکھ رہے تھے جسے اشر اور عرفی دوسری دنیا سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ماموں دانیال کے ساتھ ساتھ اشر اور عرفی بھی کچھ کم حیران نہیں تھے۔ امون کی ملکہ اپنی سلطنت میں جتنی خطرناک نظر آ رہی تھی، یہاں اس دنیا میں اس سے کچھ زیادہ ہی نظر آنے لگی تھی۔ وہ اپنے قد، جسم اور طاقت کے اعتبار سے ایک جن معلوم ہو رہی تھی۔ ممکن ہے امون جنوں کی ہی سلطنت ہو اور زوناش جنوں کی ملکہ ہو۔ ماموں دانیال اس کو دیکھ کر بار بار احترام سے جھک رہے تھے، کبھی اپنے ہاتھ ملتے اور کبھی اس کو دیکھتے۔ وہ واقعی اس کو دیکھ کر بدحواس ہو گئے تھے، حالانکہ وہ خود ایک جادوگر تھے، مگر اس وقت ملکہ کے آگے ان کی سٹی گم تھی۔ ماموں دانیال کو سہما ہوا دیکھ کر اشر اور عرفی کو بڑی خوشی ہوئی۔ دونوں سوچ رہے تھے کہ ماموں دانیال نے ان کے ساتھ جس طرح دھوکہ کیا تھا، اچھا ہے اس کی سزا بھگتیں۔ یہ سارا چکر ان کا ہی تو چلایا ہوا تھا، نہ وہ انہیں دھوکے سے اس اجنبی دنیا میں بھیجتے، نہ یہ بلا ان کے پیچھے لگتی۔ ملکہ زوناش کی موجودگی میں انہیں ماموں دانیال سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ شیر کو سوا شیر مل گیا تھا۔ عرفی دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، بڑے جادوگر بنتے تھے، قوم کے لیڈر، لوگ ان کے کارنامے سنہری حروف سے لکھیں گے، اب مزہ آئے گا ان کو۔ ماموں دانیال بڑی عاجزی سے ہاتھ مل رہے تھے، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی، ان کا گلا خشک ہو گیا تھا۔
ان کا تجربہ کچھ زیادہ ہی کامیاب ہو گیا تھا۔ برسوں سے وہ جادو کے تجربوں میں لگے ہوئے تھے اور ان کے لیے دوسروں کی جانوں تک سے کھیلنے کو تیار تھے، لیکن انہوں نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ جو بیج وہ بو رہے ہیں وہ ایسا خوفناک پھل دے گا۔ ملکہ زوناش نے چاروں طرف دیکھا اور پھر بولی، وہ جادوگر کہاں ہے جس نے مجھے اس دنیا میں بلایا ہے؟ اس کی آواز ہلکی تھی، پھر بھی پورا کمرہ لرز اٹھا۔ ماموں دانیال جلدی سے بولے، جی محترمہ، میں دراصل آپ کی تشریف آوری پر بے حد خوش ہوں، اور آپ میرا مطلب ہے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ اچانک بغیر کسی اطلاع کے، اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو آپ کے شایان شان آپ کا استقبال کرتا۔ میں بیوقوف کیا بک رہے ہو؟ میں پوچھ رہی ہوں وہ جادوگر کہاں ہے؟ زوناش زور سے چیخی۔ اس کی آواز سے الماری میں رکھی ہوئی کتابیں نیچے گر پڑیں۔ ماموں دانیال لرزتے ہوئے بولے، میں ہی تو ہوں محترمہ، مجھے امید ہے آپ میری گستاخی معاف کر دیں گی۔ میرا مطلب ہے ان بچوں نے میری غیر موجودگی میں شرارت میں وہ انگوٹھیاں پہن لیں اور آپ کو تکلیف دی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم جادوگر ہو؟ ملکہ زوناش پھر چیخی، اور پھر اس سے پہلے کہ ماموں دانیال کچھ سمجھتے اس نے آگے بڑھ کر ان کے لمبے لمبے بال اپنی مٹھی میں پکڑ لیے اور ان کا چہرہ اوپر کر کے غور سے دیکھنے لگی۔ ماموں دانیال آنکھیں جھپکا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ آخرکار ملکہ نے انہیں ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ ماموں دانیال پوری طاقت سے دیوار سے ٹکرائے اور زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ وہ ایسے ہی دبلے پتلے آدمی تھے۔ ملکہ زوناش کے ایک ہی ہاتھ نے ان کے سارے کس بل نکال دیے۔ ملکہ غصے سے بولی، مکار انسان، تو جادوگر ہی ہے مگر گھٹیا قسم کا۔ مجھ سے اس طرح بات نہ کر جس طرح اپنے برابر والوں سے کرتے ہیں۔ تو نے جادو کس سے سیکھا؟ میں شرط لگاتی ہوں تیری رگوں میں شاہی خون نہیں ہے۔ جی میں ماموں دانیال کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ زوناش نے کہا، میں سمجھ گئی تو اس طرح کا جادوگر ہے جیسے کتابیں پڑھ کر لوگ بن جاتے ہیں۔ تیرے پاس اصلی جادو نہیں ہے۔ میری دنیا کے خاتمے پر 1000 سال پہلے جادو کی یہ قسم بتائی گئی تھی، مگر اب میں تجھے اجازت دیتی ہوں، تو میرا ملازم بن کر رہ سکتا ہے۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ ماموں دانیال ہکلا کر بولے، اچھا اب خاموش ہو کر میری بات غور سے سن۔ پہلا کام تجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ یہ شہر کافی بڑا ہے۔ میرے لیے فوراً کسی گھوڑا گاڑی کا یا اڑنے والے قالین کا یا تربیت یافتہ اژدہے کا، جو کچھ بھی یہاں بادشاہوں کی سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا انتظام کر۔ پھر مجھے ان جگہوں تک لے کر چل جہاں سے میں اپنے لیے بہترین شاہی لباس، جواہرات، سپاہی اور غلام حاصل کر سکوں۔ کل سے میں اس دنیا کو فتح کرنے کی مہم شروع کروں گی۔ ماموں دانیال جلدی سے بولے، ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، میں ابھی جا کر آپ کے لیے بگی کا انتظام کرتا ہوں۔ لیکن ابھی وہ اٹھ کر صرف دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ زوناش کی آواز گونجی، خبردار غداری کا خیال تک دل میں نہ آئے۔ میری آنکھیں دیواروں کے پار بھی دیکھ سکتی ہیں اور میں انسان کے ذہن میں آنے والے خیالات پڑھ سکتی ہوں۔ تو جہاں جائے گا مجھے معلوم ہو جائے گا، اور اگر نافرمانی کا شبہ بھی ہوا تو میں تیرا حشر خراب کر دوں گی۔ تو جہاں بھی بیٹھے گا وہ جگہ آگ کی طرح تپ جائے گی۔ رات میں بستر پر بھی تجھے چین نصیب نہیں ہوگا۔ تیرا بستر برف کی سیلوں میں بدل جائے گا۔ اب جا اور جو میں نے کہا ہے کر۔ ماموں کی ساری جادوگری ہوا ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر اشر اور عرفی بھی کچھ سہم گئے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ زوناش ان سے ضرور باز پرس کرے گی اور ان سے خاموش جنگل والے سلوک کا بدلہ لے گی، مگر اس نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ ویسے بھی خاموش جنگل کی باتیں آسانی سے یاد نہیں رہتی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کمرے میں بچوں کی موجودگی سے بے خبر ہے۔ اس وقت اس کا پورا دھیان ماموں دانیال کی طرف تھا۔ جادوگروں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی خاص چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آس پاس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ملکہ زوناش بے قراری سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی، پھر اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں بوڑھا احمق کیا کر رہا ہے، مجھے اپنے ساتھ ایک کوڑا بھی لانا چاہیے تھا۔ وہ یہ کہہ کر لڑکوں کی طرف دیکھے بغیر ماموں دانیال کی تلاش میں باہر نکل گئی۔ عرفی نے سکون کا سانس لیا اور بولا، اب میں گھر جاؤں گا، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ اشر نے کہا، مگر جتنی جلدی واپس آ سکو آ جانا، ہمارے ہاں اس ظالم جادوگرنی کی موجودگی کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ تم آ جاؤ تو پھر کوئی ترکیب سوچیں گے۔ اب تو اس سارے قصے سے تمہارے جادوگر ماموں خود ہی نپٹیں گے، انہی کا تو یہ سب چکر چلایا ہوا ہے۔ ان کو چھوڑو، تم بس آ جانا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں مجھ کو اکیلا نہ چھوڑو۔ اس مصیبت کی گھڑی کے ذمہ دار تم خود بھی ہو۔
میں منع کر رہا تھا کہ گھنٹی نہ بجاؤ، مگر تم نہ مانے اور اس خوفناک ملکہ کو جگا کر اپنے ساتھ لگا لائے۔ خاموش جنگل میں جب میں تم سے بھاگنے کے لیے کہہ رہا تھا تو اس وقت بھی تم کو اس پر رحم آ رہا تھا۔ یہ ساری مصیبت در حقیقت تم نے خود پیدا کی ہے، اب کہتے ہو کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑو، عرفی نے جھلا کر کہا۔ اشر نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ مجھے معاف کر دو عرفی، واقعی میں نے غلطی کی۔ بہرحال تم واپس ضرور آنا، اس وقت مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم خواہ پریشان ہو رہے ہو، ملکہ زوناش اب ماموں دانیال ہی سے کام لے گی، ان کا بستر برف کی سیلوں کا بنے گا، تم سے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، اشر نے کہا، مجھے دراصل امی کی فکر ہے، اگر وہ ظالم جادوگرنی ان کے کمرے میں گھس گئی تو وہ خوف سے مر جائیں گی۔ اوہ، اب سمجھا، عرفی کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ میں ضرور آؤں گا کہہ کر وہ دروازے سے نکل گیا۔ ماموں دانیال پریشانی کے عالم میں سیڑھیوں کے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا سر گھٹنوں میں تھا۔ پھر وہ ہمت کر کے اٹھے، رومال سے چہرہ صاف کیا اور اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ اندر جا کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور بستر پر ڈھیر ہو گئے۔ وہ شاید اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنے خوفزدہ نہیں ہوئے تھے، یہ ان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، مگر بڑا سخت۔ تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد وہ اٹھے، انہوں نے کپڑے بدلے، پھر انہوں نے اپنا سنگھار شروع کر دیا۔ وہ آج اپنے آپ کو بالکل دلہا بنانے پر تل گئے تھے۔ سفید کوٹ جس میں سنہری بٹن لگے ہوئے تھے، کوٹ کے کالر میں سرخ گلاب کا ایک پھول بھی لگایا تھا۔ آنکھوں میں سرما لگا کر سارے کپڑوں پر عطر چھڑکا، پھر انہوں نے اپنی جیبی گھڑی کوٹ کی جیب میں رکھی، اس کی سنہری زنجیر کوٹ کے بٹن میں لگائی، سر پر لمبا سا ہیٹ رکھا، ہاتھ میں چھڑی اٹھائی اور کھڑے ہو کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ پھر انہوں نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ بوڑھے لوگ جب بیوقوفی کی حرکتوں پر اتر آتے ہیں تو بچوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس وقت ماموں دانیال بھی اس خبت میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ملکہ زوناش انہیں پسند کرنے لگی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس جادوگرنی کے ہاتھوں ان کی جو درگت بنی تھی اسے وہ بالکل بھول گئے تھے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو عظیم جادوگر سمجھ رہے تھے جس نے اپنے جادو کے زور سے ایک انجان دنیا کی حسین ملکہ کو اپنی دنیا میں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، دانیال میرے دوست، تم آج تک اکیلے رہے ہو، مگر اب تمہارے لیے ایک اچھے ساتھی کا انتظام ہو گیا ہے، مبارک ہو۔ پھر انہوں نے دروازہ کھولا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی ملازمہ کو آواز دے کر کہا، شاہد سے کہو کہ میرے لیے ایک بگی لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے مہمان خانے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ انہیں اپنی بہن سریہ نظر آئیں جو ایک طرف بیٹھی ہوئی کچھ سی رہی تھیں۔ ان کے آگے کپڑوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ ماموں دانیال نے ان سے کہا، میری پیاری بہن، مجھے دراصل باہر جانا ہے، مجھے کچھ روپے ادھار دے دو، بڑی سخت ضرورت ہے۔ سریہ بیگم نے سختی سے کہا، نہیں دانیال، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گی۔ بھئی ضرورت ہی کچھ ایسی آن پڑی ہے، اگر تم مجھے روپے نہ دیے تو میں بڑی مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ دانیال، شرم نہیں آتی تمہیں اپنی بہن سے پیسے مانگتے ہوئے؟ خالہ سریہ ماموں دانیال سے بہت پریشان ہو چکی تھیں۔ وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، بس ہر وقت پیسے مانگتے رہتے تھے، ان کی ضرورتیں کبھی پوری ہی نہیں ہوتی تھیں۔ جب ان کو پیسے ادھار نہیں ملتے تو وہ لوگوں سے ادھار سامان لے لیا کرتے تھے اور ان کا ادھار خالہ سریہ کو چکانا پڑتا تھا۔ اب تو لوگ بھی ماموں دانیال کو اچھی طرح جان گئے تھے، انہوں نے بھی ان کو ادھار دینا بند کر دیا تھا۔ اس لیے ماموں دانیال ہر وقت خالہ سریہ کے پیچھے لگے رہتے تھے، کبھی ان کے آگے روتے، کبھی خوشامد کرتے اور کبھی دھمکیاں دیتے، مگر خالہ سریہ خاصی تنگ آ چکی تھیں۔ انہوں نے ماموں دانیال پر ترس کھانا چھوڑ دیا تھا۔ ماموں دانیال نے ایک بار پھر کوشش کی، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، آج میں واقعی بڑی مشکل میں ہوں، ایک خاص مہمان کی خاطر تواضع کرنی ہے۔ خالہ سریہ نے پوچھا، کون ہے وہ خاص مہمان جس کی تمہیں خاطر تواضع کرنی ہے؟